السلام علیکم. پروگرام سوالے کے ساتھ میں ہوں ماریا میمن. آج کی ٹاپ سٹوریز ہیں ٹرمپ اور شہباز شریف صاحب کی ایک اہم ملاقات. اس حوالے سے پروگرام میں بات کریں گے اور ساتھ ساتھ اس ہفتے بڑا ہنگامہ خیز رہا یونائیٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں, اس پر بھی گفتگو ہوگی پروگرام کے پہلے سے. اس کے بعد سیلاب سے جو بیماریاں پھوٹ رہی ہیں اور خاص طور پہ جو حاملہ عورتوں کی وہاں پر صورتحال ہے اور خواتین کی جنرلی وہاں پر وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرتی ہیں, اس پر بات کریں گے پروگرام کے دوسرے سے. میں آخر میں غربت بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے, یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کہہ رہی ہے. آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پروگرام کے آخری حصے میں, لیکن آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم آپ کو دکھائیں کچھ جھلکیاں. پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کی جو ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے, اہم ملاقات ہے. پاکستان کا ظاہر سی بات ہے اس خطے کے اندر ایک بڑا رول اور ایک فیسیلیٹیشن کا کردار جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے. اس کی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں. اس کے علاوہ یونائیٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کے حوالے سے یہ ہفتہ بہت ہنگامہ خیز رہا. فلسطین کو بڑی تعداد میں یورپین ممالک نے جس طرح سے تسلیم کیا, ایک واضح نشانی ہے کہ کس طرح سے یورپ اب امریکہ سے علیحدہ اپنی فارن پالیسی کو کاف بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ فلسطین کی اخلاقی, سیاسی اور اس وقت ہر طرح سے سپورٹ بھی کر رہا ہے. دیکھیے. Je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Et nous voulons aussi reconnaître à la Palestine la qualité d'État en droit international, ce que je fais devant vous. By joining the group of countries that announces the recognition of the State of Palestine, I solemnly declare that as of today, Luxembourg formally recognizes the State of Palestine. The Republic of Malta is proud to confirm our official recognition of Palestinian statehood. Portugal formally recognized the State of Palestine as a sovereign state. Yesterday, Australia recognised the State of Palestine. Canada recognises the State of Palestine. I stand before you today the historic decision of the British government to recognise the State of Palestine. امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کے درمیان جو واضح تناؤ ہے وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے ان کی فارن پالیسی کے درمیان اس فلسطین کے ایشو کے حوالے سے. پریزیڈنٹ ٹرمپ خوش نہیں تھے, بہت ناراض تھے ان تمام ریکگنیشنز کے اعلانات کے بعد, اور انہوں نے کہا کہ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ہم حماس کو ریوارڈ کر رہے ہیں, اس کو انعام دے رہے ہیں. Some of this body is seeking to unilaterally recognize a Palestinian state. The rewards would be too great for Hamas terrorists for their atrocities. We got to get the hostages back. We want all 20 back. We don't want 2 and 4. فرانسیسی صدر نے تو اس دعوے کو جھٹلایا اور انہوں نے کہا کہ کسی بھی طریقے سے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حماس کی حمایت کر رہے ہیں. حماس ایک علیحدہ حقیقت ہے, فلسطین کے عوام کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ایک علیحدہ حقیقت ہے. Recognizing a Palestinian state is just deciding to say the legitimate perspective of Palestinian people and what they suffer today has nothing to deal with Hamas. West Bank has nothing to deal with Hamas. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ مسلم ممالک کے سربراہان کی ملاقات ہوئی سائیڈ لائنز پر پریزیڈنٹ ٹرمپ سے, اور یہ ملاقات اس کے حوالے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود کہا کہ ان کی جو 32 کے قریب وہاں پہ ملاقاتیں اسکیڈولڈ تھیں ان میں سب سے امپورٹنٹ, سب سے اہم میٹنگ ان کے نزدیک جو اسلامی ممالک سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ساتھ تھی. So this is going to be a very important meeting. It's going to be a meeting with great leaders from a very important part of our planet, the Middle East, and we want to end the war in Gaza. We're going to end it. We're going to end it. Maybe we can end it right now. But this is the one that's very important to me because we're going to end something that should have probably never started. اس کے بعد کوئی جوائنٹ اعلامیہ نہیں آیا, کوئی بڑی واضح طور پہ کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں آئی. صرف صدر طیب ایردوان کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی فروٹفل رہی, اس کے ثمرات جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے. یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے اس پوری ملاقات کے حوالے سے. بہرحال جی, اسٹیو وٹکوف جو کہ نمائندہ خصوصی ہیں ٹرمپ انتظامیہ کے برائے مڈل ایسٹ, انہوں نے کہا کہ 21 نکاتی منصوبہ ہے, ایک تجویز ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان ممالک کے سربراہان کو دی ہے. Met with the leaders of many of the Middle Eastern nations yesterday. Very productive session. We presented what we call the Trump 21-point plan for peace in the Middle East and Gaza.
I think it addresses Israeli concerns and as well the concerns of all the neighbors in the region, and we're hopeful and I might say even confident that in the coming days we'll be able to announce some sort of breakthrough. کیا جوابی طور پہ کوئی تجاویز ان اسلامی ممالک کے سربراہان کی طرف سے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو دی گئی ہیں؟ اس حوالے سے کچھ واضح نہیں ہے، لیکن بہرحال خواجہ آصف صاحب نے ایک پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ہاں جی کچھ تجاویز ادھر سے بھی دی گئی ہیں. جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ ایک بیج بویا ہے، دیکھتے ہیں کہ آنے والے 5-10 دنوں میں اس کا کوئی پھل نکلتا ہے یا نہیں. یہ اس قسم کی وہاں پہ باتیں ہوئی ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو بیان آیا ہے وہ حوصلہ افزا ہے. مسلم ممالک نے مل کے کوئی سلوشن دینے کی کوشش کی ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. میں سمجھتا ہوں ایک سلسلہ جو ہے نا بیج ضرور بویا گیا ہے. لیٹس سی اس کا کوئی سامنے رزلٹ جو ہے وہ 2, 4, 5, 10 دن میں آ جائے. پاکستان ان ملاقاتوں میں کیوں شامل ہے؟ بی بی سی نے اس حوالے سے ایک دلچسپ فیچر کیا ہے. بی بی سی کی سٹوری کے مطابق مبصرین کے خیال میں امریکی صدر ٹرمپ سے اسلامی ممالک کے سربراہان پر مشتمل اجلاس میں پاکستان کی شمولیت مشرق وسطی کے خطے میں پاکستان کی بڑھتی ہوئی اہمیت کی عکاسی کرتی ہے. اقوام متحدہ کی سائیڈ لائن پر ہونے والی اس ملاقات سے چند روز قبل ہی پاکستان اور سعودی عرب کے مابین باہمی اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ بھی یہ ظاہر کرتا ہے کہ خلیجی ممالک کا رجحان اب پاکستان کی طرف بڑھ رہا ہے. تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان مشرق وسطی میں اثر و رسوخ رکھتا ہے اور حال ہی میں پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ غزہ پر ہونے والے اجلاس میں پاکستان بھی موجود تھا. پاکستان عالمی سطح پر متحرک ڈپلومیٹک پلیئر ہے. گزشتہ چند ماہ کے دوران پاکستان نے کئی سفارتی کامیابی حاصل کی ہے جس سے پاکستان کی سفارتی پوزیشن اور بہتر ہوئی ہے. کچھ ماہرین سمجھتے ہیں کہ پاکستان عسکری طاقت رکھنے والا اہم ملک ہے اور اگر ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ غزہ سے اسرائیلی فوج کے انخلا کے بعد اسے خلیجی ممالک کے حوالے کر کے وہاں مشترکہ فوج تعینات کی جائے تو ایسے میں پاکستان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. بی بی سی کے مطابق کچھ تجزیہ کار مانتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے اس ملاقات میں ان ممالک کو بلوایا تھا جو غزہ کے معاملے پر کافی سرگرم ہیں. پاکستان غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے ہر پلیٹ فارم پر بھرپور آواز اٹھا رہا ہے. غزہ جنگ نے امریکہ کو بھی سفارتی طور پر تنہا کر دیا ہے اور اس ملاقات کے ذریعے ٹرمپ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ عرب اور اہم اسلامی ممالک ابھی بھی ان پر اعتماد کرتے ہیں. پروگرام کے پہلے سے میں مشاہد حسین سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے. بہت شکریہ مشاہد صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بہت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس وقت اگر ہم دیکھیں گلوبل فرنٹ میں. کافی یہ ہنگامہ خیز ہفتہ رہا ہے. ایک ایک کر کے شروع کرتے ہیں. میرا خیال ہے اگر ہم سب سے پہلے اس سے شروع کریں، یہ جو غزہ کے حوالے سے اقوام متحدہ کے اندر تقاریر ہوئی ہیں، جس طرح یورپ کے ممالک نے بڑا باضابطہ طور پہ فلسطین کو ریکگنائز کیا ہے، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ یا فلسطین لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی فلسطین کو کسی کی ریکگنیشن کی ضرورت نہیں ہے، وہ انڈیجنس لوگ ہیں، یہ تو اب کریں یا نہ کریں، جب بہت نقصان ہو گیا اب یہ سب جو ہے اس کو اب ریکگنائز کریں. ریکگنیشن کی ضرورت ہوتی ہے جی، کیونکہ ایک قانونی بھی تقاضا ہے، ایک سفارتی بھی اور ایک سیاسی بھی. ایک اصول موقف طے ہو گیا کہ یہ ریاست اس کا حق ہے بنانے کا، جو کہ ابھی بنی نہیں، اور لیکن اس کا قانونی جواز بھی ہے اور سیاسی جواز بھی ہے کیونکہ حق خود ارادیت سے وہ محروم ہے. سو اس کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دا ویسٹ ایز وی نیو اٹ، مغرب کا وہ ایک تقسیم اور خاتمہ ہو گیا ہے. پہلی دفعہ ویسٹ جو ہے یورپینز، انہوں نے امریکہ سے علیحدگی کی ہے، اسرائیل سے علیحدگی کی آن دا ویری کور ایشو آف پیلسٹائن، اور یکے بعد دیگری. میرے خیال شاید وہ تلافی بھی کر رہے ہیں گناہوں میں، یہ خود شریک تھے مغربی ممالک، برطانیہ بھی، فرانس بھی، تو شاید اس کی توبہ کر رہی ہیں. لیکن جو بھی دے رہا ہے درست ہے. تو میں سمجھتا ہوں دس از اے ویلکم ڈیولپمنٹ فار دا پیلسٹائن کاز. حالانکہ زیادتی امریکہ نے یہ کی کہ ایک طرف تو کہتا ہے حماس دہشت گرد ہے، جو پیلسٹین اتھارٹی ان کو ویزے ہی نہیں دیے محمود عباس صاحب کو، اور جو ان کے رمالہ سے آنا تھا، تو وہ بھی ایک زیادتی ہے، ان کی آواز نہیں ہو سکی. لیکن اچھی بات ہے کہ ہم جیسے ممالک، انڈونیشیا، اردوغان صاحب، اور ان کی ترجمانی کی. لیکن کیا اس سے امریکہ، اور اگر ہم بالکل بات کریں پریسائزلی، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کی جو سفارتی تنہائی ہے وہ اس کی طرف بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اب یورپ امریکہ کے ساتھ، یا پتہ نہیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سینٹرک پالیسی ہے یا امریکہ سینٹرک پالیسی ہے، ساتھ نہیں کھڑا بہت بڑے اہم ایشوز پہ. میرے خیال میں 2-3 ایشوز پہ ایسے نہیں کھڑا ساتھ. یوکرین پر بھی علیحدگی ہوئی ان کی، فلسطین پر بھی ہوئی، اور بنیادی بات یہ ہے کہ جو مسلم 7 ممالک کی میٹنگ بھی ہوئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے. تو اگر ایک لائن کہتے ہیں لائن ان دا سینڈ، ریڈ لائن ہم ڈرا کر دیں مسلمان ملک مل کے، جس میں ہماری اقتصادی قوت بھی ہے اور سیاسی قوت بھی کچھ حد تک ہے، لیکن فوجی قوت تو ہے ایٹ لیسٹ پاکستان، ترکی، انڈونیشیا کی، تو اٹ کین میک اے بگ ڈفرنس.
خاص طور پہ ایک ہی ایشو ہے کہ جینوسائڈ کا خاتمہ اور اسرائیل کے جو عزائم ہیں کہ کوئی ریاست نہ ہو اور ہم قبضہ کریں گے غازہ پر بھی اور ویسٹ بینک پر، وہ نامنظور ہے، وہ ریڈ لائن ہے ہمارے لیے، اور اس سے ہمارے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں امریکہ کے ساتھ بھی۔ لیکن اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف یورپ کھڑا ہے، اس نے باقاعدہ طور پہ جس طرح سے سٹینڈ لیا فلسطین کے اوپر، مسلم ممالک نے بھی جہاں تک سٹینڈ ہے وہ زبانی نہیں، مسلم ممالک مزہ نہیں ہے، زبانی نہیں، میرے خیال میں جو ہو سکتا تھا وہ نہیں کیا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ مغربی رائے عامہ نے کمال کر دی ہے، ویسٹرن پبلک اوپینین انکلوڈنگ امریکن پبلک اوپینین، بائی دا وے آپ تو خود بھی فالو کرتی ہیں، امریکہ میں ہر یونیورسٹی میں الیکشن کو انفلوئنس کیا ہے، برطانوی الیکشن کو انفلوئنس کیا ہے، 6 لوگ الیکٹ ہوئے ہیں پیلسٹائن ٹکٹ پر، جیریمی کاربن کے علاوہ 5 مسلمان بھی ہیں، اور خود ٹرمپ کہتا ہے کہ وہ الیکشن جیتا ہے مشیگن کی وجہ سے جہاں مسلمانوں کا ووٹ تھا، جو روایتی طور پر ڈیموکریٹس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس دفعہ انہوں نے کہا، وہ عرب و مسلمانوں نے کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے بائیڈن کو فلسطین کے ایشو پر، سو اٹ میڈ اے ڈفرنس ان امریکہ آلسو۔ اور کاملا ہیرس جو ہاری ہے کیونکہ اس نے فلسطین کی آواز ہی نہیں آنے دی ڈیموکریٹک کنونشن میں، تو وہ فرق پڑا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو رائے عامہ ہے، جو پبلک اوپینین ہے، اور اس میں اسرائیل کے عوام کو بھی شامل کروں گا۔ 2 لاکھ کا جلوس تو تل ابیب میں نکل آیا کہ اسٹاپ دا وار۔ نیتن یاہو تو وار کرمنل ہے، وہ ان پاپولر آدمی ہے، اور ویسے بھی اس کے خلاف کرپشن چارجز ہیں، لیکن رائے عامہ تو ہے نا، لوگ ایک ضمیر بھی جاگ رہا ہے، ان کے بات کر رہے ہیں، لندن ہو، میڈرڈ ہو، برلن ہو، پیرس ہو، سڈنی ہو، آسٹریلیا۔ بلکہ مسلمان ممالک کی سڑکیں ویسٹ کی سڑکوں کے مقابلے میں ہمیں سنسان نظر آئی، شرمندگی آئے گی، چاہے عراق وار ہو یا کوئی اس طرح کی وار ہو، عراق وار میں تو ان کی حکومتوں نے کمال کر دی تھی۔ سڈنی میں اگر آپ کے نکل رہا ہے وہاں پہ، لیکن کسی عرب ملک کے کسی بڑے شہر کے اندر نہیں ہوا، انہوں نے الاؤ ہی نہیں کیا۔ اور ویسے بھی میرے خیال میں عوام سے ویسے ہی خوفزدہ ہے لوگ، یہ حکمران جو اتنے بھی اس قسم کے ہیں، ایک افسوسناک پہلو ہے، اور یہ ہمیں حقیقت تسلیم کرنی پڑے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ فلسطین ایشو انسانیت کا ایشو ہے، ٹھیک بات، مذہب سے بالا تر، اور اٹس ناٹ پولیٹیکل اینی مور، ایٹ لیسٹ عوام کے لیے کہ زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، جینوسائڈ ہو رہا ہے، ہولوکاسٹ ہو رہا ہے، اور قتل عام ہو رہا ہے، تو یہ تو تسلیم ہو گیا نا جی آل اوور دا ورلڈ۔ اچھا، لیکن جو ملاقات ہوئی ہے ابھی ہمیں دیکھا کہ 1 on 1 تو ملاقات وزیر اعظم صاحب کی ہوئی، لیکن اس کے علاوہ جو اسلامی ممالک میں، جس میں پاکستان تھا، انڈونیشیا تھا، اردن، قطر، سعودی عربیہ، ان کے ریپرزینٹیٹیوز پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملے۔ 21 رکنی ایک انہوں نے کوئی تجویز بھی دی ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے آیا ہے، وہ پلان بھی آیا ہے۔ یہ کتنا قابل عمل لگتا ہے آپ کو کہ اس ملاقات سے کوئی فرق پڑے گا، اور جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے قطر پہ حملے کا وہ پر ہو سکے گا؟ مجھے تھوڑا سا یہ تشویش ہوئی کہ اس ملاقات کے بعد کوئی باضابطہ اعلانیہ نہیں آیا، صرف صدر اردوان نے کہا کہ اٹ واز پروڈکٹیو، یہ ایک مثبت یعنی کہ کہا، لیکن باقی جتنے بھی لوگوں نے، کسی نے کوئی اس بارے میں نہ اظہار رائے کیا، نہ وائٹ ہاؤس سے کوئی اسپیسیفک بیان آیا۔ ان کا تجویز دی ہے سیز فائر کی، اور وہ بھی امریکی کیمپ سے آ رہی ہے، وٹکاف جو ہیں انہوں نے چھوٹی سی کہ ہم نے وہ کریں، لیکن واٹ سیز فائر؟ وہ تو قتل عام ہو رہا ہے، اور اصلی ایشو تو وہ ریاست کا ہے۔ اسرائیل تو کہتا ہے کہ 2 state solution از ان ایکسپٹیبل، ایون وہ تو اس کو بھی وائلیٹ کرتا ہے۔ تو کیا اسرائیل کو امریکہ لگام لگائے گا کہ نہیں؟ میرے خیال میں ٹرمپ کا جو پریزیڈنسی کا کامیابی یا ناکامی ریسٹ آن دس ون ایشو ان مائی، نوبل پرائز بھی جس کو وہ جاتے ہیں، جب تک کہ وہ یہ مسئلہ نوبل پرائز کا کوئی جواز نہیں جب تک کہ فلسطین کے اوپر قتل عام کا خاتمہ نہ ہو، امن پھر قائم ہوگا نا۔ یہ تو نہیں کہ آپ آنکھ مار دیں اسرائیل کو، کہ آپ حملہ کر دیں ایران پر، حملہ کر دیں قطر پر، حملہ جینوسائڈ کر دیں فلسطین پر، اور پلس پھر اس کے علاوہ لیبنان بھی اور سیریا بھی، اور کنٹینیو کریں ایگریشن۔ سو دیٹ از اے ونک اور ناٹ فرام واشنگٹن۔ عرب ممالک سے جو ان کی ایکسپیکٹیشنز ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، انہوں نے کافی جو فارمولا آیا نا، اس کی کچھ ڈیٹیلز یہ بھی تھیں جو وٹکاف نے میڈیا کو لیک کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے جی کہ ایک تو یہ کہ اینیکسیشن نہیں ہوگی ویسٹ بینک کی بائی اسرائیل۔ یو اے نے بڑا اسٹینڈ لیا کہ وہ پھر ابراہیم اکارڈز ختم ہو جائیں گے جی، اگر آپ نے ان کو ویسٹ بینک کو انیکس کر لیا، جس میں قبلہ اول بھی ہے اور القدس شریف، تو وہ پھر ہمارا ابراہیم اکارڈز جو ایک کی ان کا پلر ہے، ستون ہے، وہ ختم ہو جائیں گے۔ یو اے نے یہ تو امریکہ کے ذہن میں تو یہی ہے نا کہ اسٹیٹس کو بھی بحال رہے، ہاسٹیجز بھی واپس آئیں، اور یہ سب کچھ ٹیمپریچر نیچے آئے، پر یہ سوٹ تو نہیں کرتا، یہ عربوں کو بھی سوٹ نہیں کرتا، یہ بالکل کوئی سولوشن نہیں ہے، یہ تو پیچ ورک ہے۔ یہ تو اسرائیل کو ریوارڈ کرنے والی بات ہے کہ اسرائیلی بالادستی قائم کرنا، اسرائیل نے جو جینوسائڈ کر رہا ہے اس کو آپ نے ایکسپٹ کرنا، اور نیتن یاہو جیسا
کرمنل کو آپ اس کو جواز دے رہے ہیں قانونی کہ تم کنٹینیو ان پاور. تو پھر یہ تو وہ شرائط ہیں جس کے اوپر پناہ پاکستان اگری کر سکتا ہے, بیکاز ہم اپیرنٹلی وی آر آلسو اسٹیک ہولڈر ان دس. اگر میں بلایا گیا ہے تو یہ اب آپ مڈل ایسٹ کے اسٹیک ہولڈر ہو گئے, ہم ہیں کیونکہ سعودی دفاعی معاہدے کے بعد. سو اٹس نو لانگر ساؤتھ ایشیا, جو 50 سال پہلے ایک زمانے میں ہم تھے, اس وقت بھٹو صاحب کے زمانے میں وہ ایک اس کو بھی اسٹیک ہولڈر تھے. 73 کی عرب اسرائیلی وار میں ہم نے حصہ لیا, ہمارے پائلٹ سیرین ایئر فورس سے ہوئے, پھر ملک فیصل جو کنگ فیصل تھے انہوں نے بھٹو صاحب سے مل کے لاہور اسلامک سمٹ کرائی, اس کو تو ہم اسٹیک ہولڈر تھے مڈل ایسٹ کے. تو اب وی آر بیک ایز این ایکٹیو اسٹیک ہولڈر. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک آفر انڈونیشیا نے بھی کی ہے, انہوں نے کہا جی کہ اگر فلسطین کے غزہ کے اندر سے تو کیا پاکستان کا بھی آگے ہم مستقبل میں یہ رول دیکھ رہے ہیں کہ جو پورا چاک آؤٹ ہو رہا ہے کہ پیس کیپنگ فورس کے حصے میں پاکستان کی بھی بالکل ہو سکتا ہے, اور پاکستان ایک کریڈیبل پارٹنر ہوگا ایز اے مسلم کنٹری جس کی کریڈیبلٹی فلسطینیوں میں بھی ہے اور عرب ممالک میں بھی ہے. اور اس سے پہلے تو میں ایک پرپوزل آپ کے پروگرام میں بھی دے چکا ہوں, جو یہ جینوسائڈ چل رہا ہے. میں نے تو کہا تھا کہ ترکی, پاکستان اور انڈونیشیا تینوں کی بڑی اسٹرانگ نیوی ہے, ہم ایک ہیومینیٹیرین فلاٹیلا بنائیں OIC کی طرف سے, UN جنرل اسمبلی ریزولوشن پاس کروائیں اور ہیومینیٹیرین سپلائیز اور ادویات اور خوراک پہنچائیں, غزہ بلاکیڈ توڑیں. تو کچھ نہ کچھ تو ہم کر سکتے ہیں نا. مسلم نیٹو کی بات اب لکھ بھی رہا ہے نا ویسٹرن میڈیا, اب تو آوانی شروع ہوگی ان کو. آلدو میں نیٹو کا لفظ پسند نہیں کیونکہ نیٹو از اے ریلک آف دا پاسٹ, لیکن مطلب ہے کہ مسلم ڈیفینس الائنس جس کی بنیاد تو ہم نے رکھ دی ہے پاکستان اور سعودی عربیہ نے. اچھا, تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں. اب یہ صورتحال یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کی جو تقریر تھی اس میں انہوں نے بہت ساری جو جنگیں ہیں وہ رکوانے کا کریڈٹ خود لیا, اور اقوام متحدہ کے اوپر انہوں نے سوال کیا کہ کیا کر رہے ہیں, اس کی کیا سگنیفیکنس ہے. سو اقوام متحدہ مور اور لیس تو اب ڈس فنکشنل سی باڈی ہے, اگر جنگیں ساری ٹرمپ نے ہی رکوانی ہے اور اقوام متحدہ نے نہیں رکوانی, ون مین شو ہے. میں تو ویسے میں اس اسٹیٹمنٹ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا میں اگری کرتا ہوں, انہوں نے جنگیں رکوائی ہیں ایکٹیولی. فون تو سب کو انہوں نے کیا ہے نا, چاہے پاکستان کیا ہو, دلی کیا ہو, یا ایران اور اسرائیل کا ہو, یا کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کا ہو, یا آذربائیجان اور آرمینیا کا ہو. بات تو صحیح کہہ رہے ہیں, اور آئی ایم سوری اس وقت یونائٹڈ نیشنز کا رول کمزور جا رہا ہے. اور جو تنقید ہے, کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل آرڈر میں جو ایک اتنا بڑا ادارہ ہے وہ اپنے پورا کردار ادا نہیں کر سکتا. تو اس حد تک تو ٹرمپ صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ صحیح ہے کہ کافی حد تک انہوں نے کہا, لیکن جو اصل جو مدر آف آل وارز ہے وہ تو اب نے رکوائی نہیں جی, وہ ہے پیلسٹائن. اور جب تک وہ نہیں ہوگا he will not be recognized as a man of peace. 8-9 مہینے میں آپ دیکھیں نا, ایک تو یوکرین کے ایشو کے اوپر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو کمٹمنٹس دی کہ بھئی یہ سالو وہ نہیں کرا پائے. غزہ کے اوپر within a few weeks I will do it. غزہ کے اوپر ان کا خیال تھا کہ 6 ہفتوں کے اندر سیز فائر ہو جائے گا. تو لاٹ آف فورن پالیسی فیلیئرز ان کی طرف اگر ہم نے, میرا تو خیال ہے کہ ٹرمپ از لوزنگ ہز گرپ آن فورن پالیسی. شروع میں جو تھا کہ انہوں نے کافی کام کیا تھا, مجھے یہ میرا مشاہدہ کہہ لیں کہ یہ اسرائیلی لابی ان کو بلیک میل کر رہی ہے. وہ ایپسٹین فائلز جو رکھی ہیں انہوں نے, ویڈیوز اور فوٹوز, وہ کبھی کبھی ایک دم آ جاتی ہے کہ جی وہ ٹرمپ کی فلانی فوٹو کس کے ساتھ, بل کلنٹن کی بھی ہیں, بل گیٹس کی بھی ہیں. تو ادھر بھی وہ چکر ہے بلیک میلنگ, اور اسرائیل لابی کر رہی ہے کہ جناب آپ فال ان لائن اور ایلس, ورنہ ہم یہ کر دیں گے. سو اگر ہم دیکھیں مستقبل قریب کے اندر فی الحال کوئی پیش رفت نظر آ رہی ہے غزہ ایشو کے اوپر جو ابھی تک کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ ابھی تک تو نظر نہیں آ رہی. اور ابھی ایک اور بھی چیز ہے کہ ابھی ایران اور اسرائیل کا ایشو بھی ابھی سیٹل نہیں ہوا. کچھ لوگ بات کریں کہ شاید نئی جنگ بھی ہو سکے, تو اگر یہ حالات ہوں تو بہت بڑی خطرناک چیز ہوگی. گو کہ اس وقت جو انڈو اسرائیل ایکسس ہے, ہندوستان حمایت اس طرف اور ادھر اسرائیل کا ایکسس, وہ کمزور ضرور ہوا ہے. دونوں کو مار پڑی ہے, ہندوستان کو پاکستان سے اور اسرائیل کو ایران سے. لیکن یہ جارحیت جو ہے کم سے کم پیلسٹائن کے ایشو پر, کیونکہ اس پر لوہا گرم ہے. اتنا مضبوط سفارتی پوزیشن نہیں ہوئی فلسطین ایشو پر جو اب ہے اس وقت 50 سالوں میں. 74 میں لاہور اسلامک سمٹ میں PLO کی ریکگنیشن ہوئی تھی. یاسر عرفات آئے تھے, ذوالفقار علی بھٹو ہمارے پرائم منسٹر تھے, کنگ فیصل سعودی عربیہ کے تھے, انہوں نے ایمبارگو کیا تھا, اس کو پیلسٹائن کاز اجاگر ہوا تھا. اس کے بعد پھر اب مغرب میں اجاگر ہو رہا ہے جو پہلی دفعہ ہوا ہے, which is something new and different. تو اگر اس دفعہ ہم سٹینڈ نہیں لیں گے مسلمان ممالک اور کہیں گے جناب یہ بڑی اچھی بات ہے پیلسٹائن کی ریکگنیشن ہوگی, لیکن ریاست بناؤ آپ, ریکگنیشن تو کاغذی ہے نا جی, لیکن اصل چیز ہے کہ اسٹیٹ ود دا ٹیریٹری آف اٹس اون جو ایگزسٹ کرتی ہے ویسٹ بینک اینڈ غازہ,
سو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس پہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ہمیں نظر آ نہیں رہی ہے. جب آپ نے انڈیا کا جو کہ ذکر کیا تو اس کو بھی ہم گفتگو میں لے آئے, جو بار بار کہا جاتا تھا کہ ایک اور خدشہ ہے, شاید بھارت دوبارہ کوئی اور شرارت کرے. اب جو نئے مہرے چیس بورڈ کے اوپر چلے گئے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ بھارت میں اس وقت آڈیسٹی ہوگی کوئی نہیں؟ بھارت کی پوزیشن بہت کمزور ہوگی, آئسولیٹ بھی ہو گیا. ایک تو بھارت کو جو بھی کام کرتا ہے ان کو کوئی آشیرواد کی ضرورت ہے. ویسٹ نے آشیرواد نہیں دیا. آپ کو یاد ہے پلوامہ میں امریکہ نے جسٹیفائی کیا تھا, اس دفعہ امریکن کور ان کو ختم ہو, بلکہ ٹرمپ تو ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے, وہ ختم نہیں کر رہا. صرف یہ تھا انڈو اسرائیلی ایکسس, لیکن جو وہ بھی ان کو مار پڑی ہے, اور پلس یہ سعودی پاکستان جو اکارڈ ہوا ہے, اس سے یہ کلیئر ہو گیا کہ نئی ریالٹی ماریہ صاحب آ گئی ہے. یہ جو خلیج عرب میں بھی کہ ہمارا مین دشمن ایران نہیں اسرائیل ہے. اور دوسری بات ہے, ایک اور ریئلائزیشن آ گئی کہ ہمارا دفاع, ہمارا تحفظ واشنگٹن میں نہیں ہو سکتا. وہ ہمیں خود اسٹریٹجک آپشن دیکھنے پڑے جس میں پاکستان کی طرف انہوں نے رجوع کیا ہے. تو اس کانٹیکس میں جو جیو پولیٹیکل, جسے آپ نے کہا چیس بورڈ میں, انڈیا کی پوزیشن وہ ویک ہے. میں رول آؤٹ آلموسٹ کروں گا in the near future any new Indian misadventure. انٹرسٹنگ بات ہے بیکاز انڈیا نے پاکستان سعودی عرب کے دفاعی معاہدے کو انٹرپریٹ کیا کہ یہ ایران کے خلاف ہے. کل ہم نے اسٹیٹمنٹ سنی جب ایرانی پریزیڈنٹ نے اس کا خیر مقدم کیا کہ شروع سے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ بات ایران سے کوئی تعلق نہیں. ایران سعودی, دیکھیں جی, مجھے ایرانی ایمبیسڈر سے ملاقات ادھر ہوئی تھی اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ دو ممالک نے ہمارا ساتھ دیا جنگ میں, ایک پاکستان اور ایک سعودی عربیہ. یہ نیمڈ سعودی عربیہ, سو وہ شکریہ ادا کریں. تو یہ انہوں نے پروپیگنڈا اس ٹائپ کا کیا کیونکہ انڈو اسرائیل ایکسس بھی ہے. اٹ از آل اباؤٹ اسرائیل ناؤ. اسرائیل جتنا آئسولیٹ ہوا ہے, انڈیا اس کے ساتھ مل کے اور خود بھی آئسولیٹ ہوا ہے, کیونکہ واحد ملک جس نے انڈیا کا ساتھ دیا وہ اسرائیل تھا, واحد ملک جس نے اسرائیل کا ساتھ دیا وہ انڈیا تھا. اور یہ میرا خیال ہے ہمارے ایرانی بہن بھائیوں کو اپنی پوزیشن بھی ری ایویلویٹ کرنی چاہیے کہ جب ہم پہ مشکل وقت تھا تو اس وقت ایک خاموشی تھی جو بڑی واضح طور پر پاکستان نے محسوس کی, اور چند ہی ماہ بعد ہم خاموش نہیں تھے جب ان پہ. میں نے ان کو کہا پبلکلی, میں نے کہا کہ ایز اے فرینڈ آف ایران میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اب تمیز آ گئی ہے, سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کا دوست کون ہے, دشمن کون ہے. جب ہم پر حملہ تھا تو آپ کے تو وزیر خارجہ بیٹھے ہوئے تھے, جے شنکر سے معاہدے کر رہے تھے, مسکرا بھی رہے تھے. تو ہم نے تو اصولی موقف لیا اور ہم آپ کی طرح چٹان کی طرح کھڑے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ابھی اب سمجھ آ گئی ہے ہمیں کہ کون دوست ہے کون دشمن ہے. پاکستان اور امریکہ کے ہم دیکھا ہے کہ اب شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے 1-on-1, یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے. کیا رول پاکستان کا اس خطے کے اندر امریکہ کی خواہش ہے, ہماری لمیٹیشنز کیا ہیں, ہم کیا ڈیلیور کر سکتے ہیں, وہاں سے ہم اقتصادی طور پہ تعاون بھی ہمیں چاہیے کیونکہ اٹس اے ٹو وے اسٹریٹ. اس انگیجمنٹ میں میکسیمائز ہم اپنا بینیفٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس میں ایک چیز ویری کلیئر ہو جائے کہ نیچر آف ریلیشن شپ کیا ہے. آئی کال اٹ دا 3 C's: کرپٹو, کریٹیکل منرلز, کاؤنٹر ٹیررزم. یہ بنیاد ہے, یہ محور ہے آپ کی موجودہ پاکستان امریکن ریلیشن شپ کا ان 3 ایشوز پر. اور اس کا تعلق ٹرمپ سے ہے, امریکن سسٹم سے نہیں ہے. امریکن سسٹم ابھی بھی بائی اینڈ لارج پرو انڈین ہے سسٹم. ٹرمپ وقری چیز ہے, وہ اس کی اپروچ ہی اور ہے. اور ایک اور چیز بھی ویری کلیئر کہ ہماری ریلیشن شپ امریکہ سے ٹیکٹیکل اور ٹرانزیکشنل ہے, چائنا سے ہماری اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے جو پختہ بھی ہے, پائیدار بھی ہے. لیکن جتنا ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے ہمیں ملنا چاہیے, کیونکہ امریکہ ایز یو سیڈ رائٹلی از اے میجر پاور. ہماری امریکہ سے کوئی لڑائی نہیں, اور اگر ان کی وجہ سے انڈیا کمزور ہوتا ہے, انڈو اسرائیل نیکسس ٹوٹتا ہے, ہماری کوئی سنی جاتی ہے واشنگٹن ڈی سی میں, بڑی اچھی بات ہے. بہت شکریہ مشاہد حسین سعید صاحب, پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے جو سیلاب زدگان ہے وہاں پر خاص طور پہ ان علاقوں کے اندر خواتین کی صحت, اور اس کے علاوہ جو نئی وبا ڈینگی پھیل رہی ہے, کیونکہ اب سیلاب تو اتر رہا ہے لیکن اس سے آگے جو واٹر بورن ڈیزیزز ہیں وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں, اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. جی, سیلاب کا پانی تو آہستہ آہستہ اتر رہا ہے لیکن اس سے جڑی جو دیگر واٹر بورن ڈیزیزز ہیں اور اس کے علاوہ دیگر بیماریاں ہیں وہ بڑی تیزی سے پھیل رہی ہیں. سیلاب زدگان کی مشکلات ابھی بھی دور دور تک حل ہونے کے امکانات نظر نہیں آ رہے کیونکہ اور مزید مشکلات سیلاب سے جڑی کھڑی ہو رہی ہیں. فار ایگزامپل, خیمہ بستیوں میں ایک بڑی تعداد میں حاملہ عورتیں موجود ہیں, ان کے ایک علیحدہ طرح کے مسائل ہیں. ذرا یہ ملاحظہ کیجیے. کوئی کو تمبو میں لگی ہے نہ, ساری کہیں مدد نہیں کی تھی اور میں صحیح بیٹھے ہیں. اتنا آئے ہیں تو باہر سے بال پوچھ دے گئے, بال بیمار تھی دے ویندن. ادھر رات بہت مشکل گزرتی ہے, ڈر کی وجہ سے نیند بھی نہیں آتی. واش روم نہیں ہے, واش روم کچھ کپڑے ڈالے ہوئے ایسے ہی بنائی ہوئی ہے, بہت مسئلہ ہو رہا ہے. لوگوں نے تماشا بنایا, اتنی ٹریفک آتی ہے اتنی دیکھنے کے لیے,
हम बहुत तंग होते हैं। बाथरूम इस्तेमाल करने जैसा बेसिक हक भी जो है इन खवातीन के, वो कितनी मुश्किल से वहां पे मिल रहा है, और वहां पे कोई प्राइवेसी नहीं है, लोग हरास करते हैं, तंग करते हैं। सैलाब की जो हामला खवातीन हैं उनके मसाइल के हवाले से इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले बड़े सैलाब में 6 लाख से ज्यादा हामला खवातीन बराह रास्त मुतासिर हुई थी, जिन्हें फौरी देखभाल और हंगामी खिदमात की जरूरत थी। जबकि मौजूदा सूरत हाल में भी लाखों औरतें ऐसी हैं जो या तो हमल के आखिरी महीनों में हैं या अभी अभी मां बनी हैं। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक रिलीफ कैंपों में मायूस बैठी खवातीन खामोश हैं और इनकी आंखें तकलीफ और थकन की शिकायत कर रही हैं, क्योंकि रिलीफ कैंपों में उनकी सेहत की देखभाल के लिए चीजें मौजूद नहीं हैं। 19 साला शमाइला रियाज 7 माह की हामला है। वो कहती है कि पहले अपने बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में सोचती थी, लेकिन अब मुझे अपने मुस्तकबिल के बारे में भी कुछ यकीन नहीं है। 4 माह की हामला 19 साला फातिमा ने AFP को बताया कि मेरे जिस्म में बहुत दर्द रहता है और मुझे वो दवाएं नहीं मिल रही जो मैं चाहती हूं। उनके मुताबिक हमल के दौरान मैं अपनी मर्जी के मुताबिक खाती और सोती थी, अपनी मर्जी के मुताबिक चलती थी। अभी सब खत्म हो गया है, मैं यहां ऐसा नहीं कर सकती। 35 साला अलीमा बीबी के मुताबिक हमें माहवारी आती है, ऐसे में हमारे लिए बाथरूम का होना बहुत जरूरी है, लेकिन खैमा बस्तियों में मुनासिब बाथरूम मौजूद नहीं। हम बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए करीबी घरों में जाते हैं। हामला खवातीन की अक्सरियत के मुताबिक इनके जो ख्वाब थे वो सैलाबी पानी में बह गए। घर में खुला माहौल होता है, इधर एक कमरे में बंद है, ना खत्म होने वाली परेशानी है। इन खवातीन के मुताबिक मसला सिर्फ तबी नहीं बल्कि समाजी भी है। खैमा बस्तियों में हरासमेंट का खौफ, बुनियादी सहूलतों की कमी और गैर यकीनी मुस्तकबिल एक माँ को मजीद गैर महफूज बना देता है। वो लम्हा जो खुशी का होना चाहिए था खौफ और कर्ब में ढल जाता है। एक हफ्ते में ही सैलाब ज़दा इलाकों में बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में मरीजों की तादाद भी रिपोर्ट हुई है। कोई 33,000 के करीब ऐसे मरीज हैं जिन्हें मुख्तलिफ बीमारियां हुई हैं। सैलाब मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज तेजी से फैलने लगे। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान बुखार, जल्दी अमराज, आशोब चश्म, डायरिया, सांप और कुत्ते के काटने के 33,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद मुख्तलिफ बीमारियों के मरीजों की तादाद 7 लाख से ज्यादा बढ़ गई है। वजारत सेहत की एडवाइजरी में बताया गया है कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में ठहरा हुआ पानी डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया के फैलाव का बायस बन सकता है। दूसरी जानिब आलमी इदारा सेहत ने भी पाकिस्तान में सैलाब के बायस वबाई अमराज में इजाफे का खदशा जाहिर करते हुए बताया कि पाकिस्तान में सैलाब के बाद डेंगू के केसेस में 41% और मलेरिया में 26% इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया कि बलोचिस्तान और सिंध में हैजा फैल रहा है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में खारिश, जल्दी अमराज, सांप और कुत्तों के काटने के केसेस बढ़ गए हैं। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि फौरी इकदाम न किए गए तो पाकिस्तान का सेहत का निजाम वबा के बोझ तले दब सकता है। PDMA पंजाब ने सूबे भर में डेंगू वायरस के बढ़ते हुए खतरात के पेश नजर हाई अलर्ट भी जारी किया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रिजवान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आज के जो प्रोग्राम में हम खास तौर पे फोकस कर रहे हैं हम खवातीन के इश्यूज में, जैसे बहुत बड़ी तादाद में हमने देखा है कि वहां खवातीन ऐसी हैं जो हामला हैं, जिनकी डिलीवरी या होने वाली है या भी फौरन कुछ अरसे पहले हुई है। एक तो वो एंक्शियस है, जाहिर सी बात है। दूसरा उस लेवल की जो केयर और सपोर्ट शायद उनको घर में मिलती वो कैंप में मिलना आसान नहीं है। क्या हुकूमत कुछ कर रही है प्रायोरिटाइज करने के लिए जो हामला खवातीन हैं उनकी वेलबींग को? जी, आई थिंक पहले तो हम देखें कि सबसे बड़ा मेरे ख्याल से तारीख का जो है वो एक ऑपरेशन कंडक्ट हुआ 2 लिहाज से। एक, अर्ली इवैक्यूएशन से जिंदगियों को बचाया गया और उसमें तकरीबन अगर आप देखें तो 26 लाख से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया गया। जानवर भी इसी तरह 21 लाख हुए और इसी तरह से जो वो लोग रह गए जिन्होंने निकलने से इनकार किया, स्पेशली साउथ के अंदर, उधर भी हम 3,55,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया। अब जब वहां से रेस्क्यू हो गए, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है दूसरी कि अब सेहत का जो ख्याल रखें। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे 2 वल्नरेबल लोग रह जाते हैं वो है खवातीन और दूसरे हैं बच्चे। मर्द हजरात से भी मैं ये कहूंगा और स्पेशली खवातीन भी, कई लोग पानी के अंदर जा रही हैं, उसको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, वहां पे आपको कोई अंदाजा नहीं होता कि वहां पे डेप्थ क्या है। जितने भी हमारे अमवात हुई हैं वो ज्यादातर पहले तो सबसे पहले हिफाजत जो है वो जरूरी है, क्योंकि जो भी अमवात हुई हैं वो इस किस्म के डूबने के वाकयात हुए हैं, क्योंकि उनको कोई आइडिया नहीं है कि वहां पे डेप्थ क्या, और फिर स्किन की डिजीजेस भी उसी पानी से हो रही हैं। दूसरा है जो हमारा एयरबोर्न डिजीजेज हैं वो उनके साथ साथ हो रही हैं, और जब भी खास तौर पे अगर खातून की प्रेग्नेंट है तो वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, बिकॉज साथ ही अगर वो बीमार भी पड़ गई। इसी तरह जो बच्चे हैं वो भी जाके ऐसे पानी के अंदर खेल रहे हैं और उसमें जहां पे उनको जल्द की बीमारियां हैं वहीं पे डूबने के भी जो इंसिडेंट्स हैं वो भी देखने में आते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि बहुत जरूरी।
حکومت نے پورے کے پورے انتظامات کرنے کے لیے نہ صرف کلینک آن ویلز جو ہے وہ وہاں پہ ہر جگہ کے اندر بھیجے ہیں، بلکہ انہوں نے جو اپنا ڈپارٹمنٹ کا سٹاف ہے وہ باقاعدہ جو کلینک آن بورڈز بھی جو ہے وہ شروع کیا، تاکہ وہاں پہ بھی جن ایریاز میں بھی جن کمیونٹیز میں بھی جو ہے وہاں پہ جا کے ان کی مدد کر سکے. اور اسی طرح سے نہ صرف یہ بلکہ ہم نے بہت ساری ایسی خواتین بھی ہیں جن کو اس وقت اور جو لوگ بیمار ہیں یا کچھ ایسے آئی لینڈز ہیں جہاں پہ کہ وہاں پہ ایکسیس نہیں ہے، وہاں پہ ہم ان کو ٹرانسپورٹ بھی دے رہے ہیں. یعنی کل کی بھی اگر دیکھی جائے تو کل کوئی تقریباً 1200 لوگوں کو جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کیا گیا کشتیوں کے ذریعے جہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے، اور اس میں کوئی بیمار پیشنٹس بھی ہیں ان کو بھی لے کر آ رہے ہیں، جہاں پہ جو پرائمری ہیلتھ کیئر فیسلٹیز وہاں کے جو ہے وہ بھی ساری اویلیبل ہے، اور اسی طرح جو اسپیشلائزڈ ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ بھی اگر کسی کو شفٹ کرنے کی ضرورت ہے تو وہ ان کو ٹرانسپورٹ. ڈاکٹر صاحب نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ کتنی خواتین ہیں یا جنہوں نے بچے کو ابھی جنم دیا ہے، کہ حکومت نے یہ آئیڈینٹیفائی کر لیا؟ کوئی تعداد آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اس حوالے سے؟ جی میں دیکھیے اگر ہم اوپر سے دیکھیں تو تینوں کیونکہ دریاؤں میں آیا، ستلج میں بھی اور اس کے بعد ہمارا یہ راوی میں بھی جو انپریسیڈنٹڈ دیکھا، اسی طرح چناب میں بھی. تو اوپر والے ایریاز تو جو نالاز تھے یا وہاں سے دریا تھے وہ سارے کلیئر ہو گئے ہیں، تو وہ تو اب خواتین ایزیلی جا کے ایکسیس کر سکتی ہیں کہیں پہ بھی جہاں پہ بھی وہ علاج ہے. ہمارا پرائمری ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ہیں اور اس کے بعد اسپیشلائزڈ ہاسپٹل ہے، وہاں تک اب ان کے لیے رسائی جو ہے وہ ممکن ہے. دوسرا رہ گیا جو ہمارا ساؤتھ کے اندر صرف 2-3 ایریاز ہیں جو ستلج کے ساتھ ساتھ آئے، وہاں پہ ہمارا قصور میں بھی تقریباً ایویکویشن کا سارا پروسیس مکمل ہو گیا ہے، تو اب وہ بھی ایزیلی ہیلتھ فیسلٹیز تک ساری جا سکتی ہیں خواتین. اب بھی ہمیں صرف رہ گیا ہمارا جو، اور وہاں پہ بھی پانی اتر گیا ہے میجورٹی، جو علی پور کا ایریا، مظفر گڑھ کا ایریا ہے. ایک رہ گیا ہے جلال پور پیر والا کا ایریا پرٹیکولرلی، جہاں پہ کہ ملتان میں جہاں پہ ابھی بھی ہمارا بوٹ آپریشن جو ہے ہمارے کچھ دن تک، کچھ ایریاز ہیں عارف والا کا اور اس طرح مختلف ایریاز میں وہاں پہ کچھ دن آپریشن چلے گا ستلج کا، کیونکہ ابھی بہت کم ہو گیا ہے پانی، تو اس لیے ابھی وہ بھی انشاءاللہ ہمارا آپریشن جو ہے وہ اور 1-2 دن تک وہاں پہ بھی ریسیڈ کر جائے گا، تو وہاں پہ ساری رسائی ممکن ہے. میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی فگرز دیکھ رہی تھی، سیلاب کے بعد ڈینگی میں 41% کیسز ہم دیکھ رہے ہیں کہ اضافہ ہوا ہے، ملیریا میں 26% اضافہ ہوا ہے. اس کو کنٹین کرنے کے لیے کیا کیا؟ بیکاز یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ ڈینگی چونکہ سیزن بھی ہے اب انفارچونیٹلی کہ یہ ایکسپیڈائٹ کرے گا اس کو. جی پہلے ہمارا ملیریا، پھر اب یہ ڈینگی کا جو ہم نے اسٹرینز اور ساری چیزیں دیکھی جو کچھ سالوں سے یہ یہاں پہ پاکستان کے اندر آئی. ابھی یہ ہمارا جو ایک چیلنج ہوتا ہے جب بھی ایسی صورتحال کے اندر، اس میں سب سے اپیل بھی کروں گا، جو سب سے افیکٹو ہے وہ ہمارا، اگر آپ دیکھیں جو مچھردانی پوری آتی ہے، پہلے کسی زمانے میں یہ روٹین میں یوز ہوا کرتی تھی فیسلٹیز، ابھی وہ چیزیں نہیں ہیں. تو جو بھی لوگ ایسے ایریاز کے اندر ہیں، گورنمنٹ نے بھی ان کو ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں، پی ڈی ایم اے نے بھی ڈسٹریبیوٹ کیا ہے، اور باقی جو این جی اوز بھی اگر کوئی کام کر رہی ہیں، میں ان سے یہ کہوں گا جو سب سے زیادہ افیکٹو چیز ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. علاج تو کر ہی رہے ہیں، علاج کے لیے تو ہاسپٹلز میں سارے لیے اسپیشل بیڈز ایلوکیٹ کیے گئے ہیں تاکہ وہاں پہ ان کا علاج ہو سکے، اور ان کے لیے ساتھ ساتھ ایک سستا سا جو ہے ٹیسٹ بھی ہو جاتا ہے، ایک اکنامیکل اماؤنٹ. لیکن سب سے زیادہ کہتے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور. سو 2 چیزوں کے اوپر خصوصی طور پہ احتیاط کریں اس وقت. ایک یہ جو ہے ڈینگی سے بچنے کے لیے مچھردانی کا استعمال کریں تاکہ آپ محفوظ رہیں، خاص طور پہ جب آپ سو رہے ہیں، اور پورے کپڑے پہنے فل بازوؤں کے ساتھ تاکہ کہیں پہ بھی مچھر کاٹنے کے کم سے کم جو ہے وہ چانسز ہو جائیں. اور جو ایریاز پھر کلیئر رہ جاتے ہیں، کیونکہ پوری باڈی پہ لگانے سے گریز کریں، جب پورا آپ وہ اپلائی کرتے ہیں اور پھر اسی طرح سے آپ کو پسینہ آتا ہے، اس کے پھر پرابلم. تو آپ جن ایریاز جو ایکسپوزڈ ہیں صرف ان کے اگر ماسکیٹو یہ ریپیلنٹس ہیں یا دوسری چیزیں جو بھی آپ کہیں آپ کے پاس ہیں، وہ ادویہ وہ اپنا اس پہ لوشن وغیرہ لگا سکتے ہیں جس سے آپ کو یہ مچھر وغیرہ جو ہے وہ نہ کاٹے. تو یہ احتیاط جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. اور باقی ہاسپٹل میں اگر کوئی ہو گیا آپ کو بخار تو فوراً ویسے ٹریٹمنٹ فوراً جا کے وہاں پہ پیناڈول پہلے رکھے، اور اس کے ساتھ اگر آپ جا کے اپنا ٹیسٹ کرائیں اور وہاں پہ جا کے پھر تاکہ آپ کی تشخیص کنفرم ہو جائے تو پھر اس کے مطابق آپ اپنا وہاں پہ فوراً علاج کرائیں. یہ ساری پرائمری ہیلتھ کیئر فیسلٹیز اور سب کیمپس کے اندر یہ ڈاکٹرز اور یہ ساری فیسلٹیز حکومت نے آلریڈی پرووائڈ کی ہوئی ہیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب تھے، پیٹی ریسکیو 1122. سیلاب کا پانی تو اتر رہا ہے، لیکن اس سے جڑے جو ہمارے دیگر سوشل مسائل ہیں جس میں خواتین کے لیے استعمال کے لیے واش رومز نہ ہونا، جب ان کو ماہواری آتی ہے تو اس کے مکمل انتظامات نہ ہونا،
اس سامان کے لیے جو ماہواری کے لیے درکار ہوتا ہے اس کی کمی، اس کے علاوہ جو حاملہ خواتین ہیں ان کی اینکشسنس، اور ساتھ ساتھ خواتین کے لیے جنرل وہاں پر ایک جو سیفٹی اور ویل بینگ کا ماحول ہے، جس میں بہت ساری خواتین یہ بھی کہہ رہی تھی کہ وہ سو نہیں پاتی رات کو کیونکہ وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں کرتی، جب وہ واش روم کے لیے کہیں جاتی ہیں تو ان کی کچھ نظریں ان کا پیچھا کرتی ہیں۔ یہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو ذہنی طور پہ بہت خواتین کو متاثر کرتے ہیں۔ جتنی جلدی یہ لوگوں کو ان کے گھر لوٹا دیا جائے اتنی جلدی خواتین اس اذیت سے باہر نکل آئیں گی۔ بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے تو غربت بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے، یہ تمام دعوے حکومت کے ایک طرف، ورلڈ بینک کی رپورٹ ایک طرف آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی۔ حکومتوں کے دعوے ہوتے ہیں اکنامک ترقی کے بھی، میکرو اکنامکس کی بات بھی سنتے ہوں گے، اکنامک اسٹیبلٹی کی بات بھی سنتے ہوں گے آپ حکومتی ٹیم کی طرف سے، لیکن ورلڈ بینک کی رپورٹ دوسری طرف کچھ اور ہی بتا رہی ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق 2024 میں پاکستان میں غربت کی شرح بڑھ کر 25% تک پہنچ گئی ہے، جو 8 سال کی بلند ترین سطح ہے۔ صرف گزشتہ 3 برسوں میں غربت کی شرح 7% بڑھی ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان کی ابھرتی ہوئی متوسط طبقہ آبادی، جو کل آبادی کا 42% ہے، مکمل معاشی تحفظ حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق متوسط طبقہ بنیادی سہولتوں سے بھی محروم ہے، جیسے کہ محفوظ نکاسی آب، صاف پینے کا پانی، سستی توانائی اور رہائش، جو پاکستان میں کمزور عوامی خدمات کی فراہمی کی نشاندہی کرتا ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ میں ایک تشویشناک حقیقت کی طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ پاکستان کے 15 سے 24 سال کی عمر کے 37% نوجوان نہ تو ملازمت کر رہے ہیں اور نہ ہی تعلیم یا تربیت میں شامل ہیں، جس کی وجہ سے آبادی کا دباؤ اور مزدور منڈی کی طلب و رسد میں عدم توازن ہے۔ پاکستان کا ترقیاتی ماڈل، جس نے ابتدا میں غربت کم کرنے میں مدد دی تھی، اب ناکافی ثابت ہوا ہے اور 2021-22 سے غربت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ورلڈ بینک نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان کا کبھی امید افزا غربت میں کمی کا سفر اب رک گیا ہے اور برسوں کی محنت سے حاصل کردہ کامیابیاں ضائع ہو رہی ہیں۔ 2022 کے سیلاب سے غربت میں 5% اضافہ ہوا۔ پے در پے سیلاب سے توانائی کی قیمتوں میں حکومتی اضافے کے باعث مہنگائی میں تیزی سے اضافہ ہوا، جس سے گھرانوں کی قوت خرید اور حقیقی آمدنی کو شدید متاثر کیا۔ رپورٹ کے مطابق ترسیلات زر اگرچہ گھرانوں کی فلاح میں مددگار ہیں، لیکن یہ صرف آبادی کے ایک چھوٹے حصے تک پہنچتے ہیں۔ دیہی اور کم آمدنی والے گھرانے زیادہ تر اندرون ملک ترسیلات کے وصول کنندہ ہیں۔ پاکستان سے متعلق ورلڈ بینک جاننا چاہتا ہے کہ غربت کی شرح ماضی کی طرح تیزی سے کم کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ بینک کے مطابق حالیہ برسوں میں پاکستان معیشت اچھی کارکردگی نہیں دکھا رہے۔ عالمی بینک نے کہا کہ تاریخی طور پر پاکستان کا مالیاتی ڈھانچہ غربت اور عدم مساوات میں کمی کے لیے معاون نہیں رہا ہے۔ پاکستان میں معاشی حالات کی خرابی کے اسباب بارے میں بات کرتے ہوئے عالمی بینک کی غربت پر تحقیق کی ماہر کرسٹینا ویسر نے کہا ہے کہ 2001 سے 2015 تک غربت میں اوسطاً سالانہ 3% کمی ہوئی۔ یہ شرح 2015 سے 2018 کے دوران کم ہو کر سالانہ صرف 1% رہ گئی۔ انہوں نے کہا کہ 2018 کے بعد مختلف دھچکوں، جن میں معاشی حالات کی خرابی شامل ہے، نے غربت میں اضافہ کیا۔ پاکستان میں عالمی بینک کی کنٹری ڈائریکٹر کے مطابق یہ نہایت اہم ہے کہ پاکستان میں اپنی غربت میں کمی کے لیے اصلاحات کو تیزی کرے جو روزگار اور مواقع بڑھائے۔ وہ اصلاحات جن میں بالخصوص خواتین اور نوجوانوں کے لیے کچھ اہم ہو، کیونکہ عورتیں اور نوجوان بڑی حد تک مزدور منڈی سے باہر ہیں اور خواتین کی لیبر فورس میں شمولیت صرف 25% ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔